بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اللہ تعالی مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے بنو امیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا. بنو امیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا جس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بنو امیہ سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنو امیہ ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے جن کے ہاں ایک لمبے زمانے تک حکومت چلتی رہی اور حکومت بھی اسلامی حکومت چلتی رہی. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنو امیہ ایک قبیلہ ہے جو امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں سے ہے. شروع میں یہ قبیلہ اسلام کے مخالف تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو تیسرے خلیفہ بنے. اس کے علاوہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے سے تھے جنہوں نے سلطنت بنو امیہ کی بنیاد رکھی. الغرض یہ مختصر بنو امیہ کا تعارف ہو گیا. تو بنو امیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا اور اس ڈبے کے اوپر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ایک جملہ، ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے. ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بنو امیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا جس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے. اس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دعا کے الفاظ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسکن ایہا الوجع سکنتک بالذی یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. آگے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسکن ایہا الوجع سکنتک بالذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. پھر سے ہم اس دعا کے الفاظ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اسکن ایہا الوجع سکنتک بالذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اسکن ایہا الوجع سکنتک بالذی يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تو یہ دعا کے الفاظ ہو گئے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوا. اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر بیماری کو دور کر دیا. کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ دعا اتنا زبردست پاور والی ہے اور اتنا زبردست اثر رکھتی ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح یقین کے ساتھ اس دعا کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا درد سر کے لیے بہت مفید ہے اور بہت مجرب ہے. جس انسان کو سر کا درد ہو تو اس دعا کو بہت پڑھے، خوب اہتمام کرے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھے. انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے سر کا درد ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جسمانی اور روحانی اعتبار سے شفا کلی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. نیک اعمال میں اپنی صحت اور تندرستی کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان